صدر مملکت آصف علی زرداری کو طبیعت خراب ہونے پر نواب شاہ سے کراچی ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق صدر آصف زرداری کو انفیکشن اور بخار ہوا۔ میڈیکل ٹیسٹ کیے گئے۔ صدر زرداری کے معالج ڈاکٹر عاصم حسین کی زیر نگرانی علاج جاری ہے۔ پارٹی رہنماؤں کے مطابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے۔ وزیراعظم نے صدر مملکت کو فون کیا اور خیریت دریافت کی۔ وزیراعظم نے صدر آصف زرداری کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت کاملہ عطا کرے گا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ڈاکٹر عاصم کو فون کر کے آصف زرداری کی خیریت معلوم کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سندھ کے سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے صدر آصف زرداری کو دبئی منتقل کرنے کی خبروں کی تردید کر دی۔ سوشل میڈیا پر بیان میں شرجیل میمن کا کہنا تھا صدر آصف علی زرداری کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ صدر مملکت کو دبئی منتقل کرنے کی خبریں درست نہیں ہیں۔ صدر زرداری جلد صحت یاب ہوں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کا سندھ بھر میں نہروں کے خلاف احتجاج کا اعلان۔ سندھ کے تمام شہروں میں احتجاجی مشل بردار ریلیاں نکالی جائیں گی۔ لاڑکانہ میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو نے کہا پانی کا مسئلہ سندھ کے مستقبل کا سوال ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے کینال منصوبے کے خلاف جد و جہد جاری رکھے گی۔ یہ منصوبہ سندھ کے نقصان میں ہے۔ صدر آصف زرداری سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نواب شاہ میں ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے صدر آصف علی زرداری کو سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ صدر اور وزیر اعلیٰ نے دریائے سندھ سے 6 نہریں نکالنے کے منصوبے پر مشاورت بھی کی۔ ذرائع کے مطابق صدر کو نہروں کے منصوبے کے خلاف پیپلز پارٹی کے احتجاج اور مظاہرین کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سندھ کے عوام کی فلاح و بہبود حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے اور سندھ کی ترقی سے پاکستان کی ترقی جڑی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور اس دوران ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سندھ کے عوام کی فلاح و بہبود حکومتی ترجیحات کا حصہ ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کا اعظم سواتی کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ کہا اعظم سواتی کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ میں اپنے موقف بانی پی ٹی آئی کے سامنے پیش کروں گا۔ کرپشن کے الزامات جھوٹ کا پولندہ ہیں۔ جواب پہلے ہی احتساب کمیٹی کو دے چکا ہوں۔ وفاق پن بجلی کی خالص منافع کی مد میں خیبر پختونخوا کے بقایا جات ادا کرے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا۔ خیبر پختونخوا کی 75 ارب روپے کے واجبات جمع ہیں۔ صوبوں کو ملنے والی اس رقم کی شرح 33 مشترکہ مفادات کونسل نے کرنا ہے اور اس حوالے سے تعین کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ کونسل نے اس مقصد کے لیے قاضی کمیٹی میتھڈالوجی کی منظوری دی تھی۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ مالی سال 2016-17 کے مطابق خیبر پختونخوا کے 128 ارب روپے بقایا جات کی تصدیق کی گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت کو درپیش مالی بحران کے پیش نظر مسئلے کے فوری حل کی ضرورت ہے۔ ٹینکر حادثات پر تشویش ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کی ایک بار پھر ٹینکر حادثات پر تنقید۔ کوئی بھی واقعہ پہلا اور آخری نہیں ہے۔ دکھی دل کے ساتھ زین کے والد سے تعزیت کے لیے آیا ہوں۔ ہمیں نہیں پتا کہ پھر کوئی زینب جیسا واقعہ پیش نہ ہو۔ زینب بیٹی کے واقعے کو میں نہیں بھولنے دوں گا۔ زینب بیٹی کے واقعے کو میں نہیں بھولنے دوں گا کہ یہ شہر لاوارث نہیں ہے۔ یہ جو زینب بیٹی کا واقعہ ہے یہ دل دہلا دینے والا واقعہ ہے۔ ایک نامولود بچہ ماں کے پیٹ سے نکل کر روڈ پر گر جائے اور کوئی پرسان حال نہ ہو۔ تینوں ماں باپ اور بچہ اللہ کو پیارے ہو گئے اور پھر بھی یہ شہر خاموش رہے، یہاں کے لوگ خاموش رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ انصاف ملنے تک ان کی آواز بن کر میں ان کے ساتھ رابطے میں رہوں گا، میری پارٹی رابطے میں رہے گی اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں اس کے لیے ہم رات دن کوشش کریں گے۔ بلوچستان حکومت کے خلاف جمہوری وطن پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کا احتجاج میں پیش رفت۔ گرفتار خاتون سمی دین بلوچ کو رہا کر دیا گیا۔ سمی دین بلوچ کو کراچی میں 3 MPO کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ دوسری طرف حکومت بلوچستان کا لکپاس میں BNP کے جاری دھرنے کے مظاہرین سے مذاکرات اور ظہور بلیدی کے سربراہی میں حکومتی وفد نے سردار اختر جان مینگل سے ملاقات کی۔ جمہوری وطن پارٹی نے گرفتار تمام خواتین کی رہائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ نواب زادہ گورہام بگٹی نے کہا
جب تک باقی گرفتار خواتین کو رہائی نہیں ملتی لانگ مارچ معطل نہیں ہوگا۔ جمہوری وطن پارٹی نے 4 اپریل کو خواتین کی رہائی کے لیے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا۔ بلوچستان حکومت نے ظہور بلیدی کی سربراہی میں حکومتی وفد کے سردار اختر مینگل سے ملاقات کی ہے۔ میں نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں مخالفین کو بھی سپورٹ کیا تھا۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا کیلانی نے ملتان میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ ہم اس وقت حکومت میں نہیں ہیں لیکن حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ لوگ ہمیں 5G کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے حکومت سے سوائے ترقیاتی کاموں کے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ ملکہ کوثر مری میں عید کے دوسرے روز ملک بھر سے سیاحوں کی بڑی تعداد چھٹیاں منانے کے لیے پہنچ رہی ہے۔ مری کے داخلی اور خارجی راستوں پر گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ سیاحتی مقامات جن میں مال روڈ، کشمیر پوائنٹ، پنڈی پوائنٹ، نیو مری، بوربن اور دیگر سیاحتی مقامات پر سیاحوں کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ملک بھر سے آنے والے سیاح مری کے خوبصورت موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ عید پر ملی عیدی خرچ کرنے کے لیے بچوں نے بڑوں کے ساتھ تفریح مقامات کا رخ کر لیا اور خوب ہلا گلا کرتے نظر آئے۔ ہر طرف رنگوں کی کہکشاں سجی تھی۔ بچوں کے علاوہ بڑے بھی جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ تفصیلات بلال علی کی رپورٹ میں۔ عید تو بچوں کی ہوتی ہے۔ اس محاورے کو بچے حقیقت کا روپ دیتے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ دن بھر عیدی وصول کرنے کے بعد اسے خرچ کرنے کے لیے بچے بڑوں کے ساتھ تفریحی مقامات پر پہنچے اور خوب ہلا گلا کیا۔ بچے اور بڑے جھولوں سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ عید فیملی فیسٹیول رنگوں کی کہکشاں سجائے تھا۔ بچے جمپنگ پیڈ پر اچھل اچھل کر اپنی خوشی کو دوبالا کرتے رہے۔ بچوں اور بڑوں کا کہنا تھا کہ عید کے دن تفریح کا مزہ ہی الگ ہے۔ عید کے ایام میں ہر طرف گہما گہمی شہر کراچی کی روایت ہے جو ان عید کے ایام میں بھی برقرار ہے۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر نبیل میرجد کے ساتھ بلال علی، ABN نیوز کراچی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے عید کے دوسرے دن ملک بھر سے آنے والے کارکنان اور شہریوں نے بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں ملاقاتیں کی ہیں۔ بلاول بھٹو کے ہمراہ آسفا بھٹو، فریال تالپور بھی بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں عید کے لیے آنے والے شہریوں سے ملاقات کرتے رہے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کے لیے بھٹو ہاؤس نوڈیرو میں سینکڑوں افراد کا تانتا بند گیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے عید کے دوسرے دن اپنے حلقہ انتخاب کے ووٹرز اور تنظیمی عہدیداران اور کارکنان سے بھی ملاقاتیں کی۔ عوام اور کارکنان کی مختلف مسائل سے متعلق تجاویز کو سنا اور فوری حل کے لیے ہدایات جاری کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے عید کے دوسرے دن صحافیوں سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے ملاقات، عید الفطر کی مبارکباد پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ملاقات میں صوبے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر میر کبیر احمد محمد شہی اور صوبائی وزیر بخت محمد کاکڑ، پارلیمانی سیکرٹری میر عبداللہ گورگیج اور دیگر بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے صوبے میں ترقی کے لیے تمام پارلیمانی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلنے کے عزم کو دہرایا۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ مثبت تجاویز کا خیر مقدم کریں گے۔ مقصد بلوچستان کی ترقی اور امن ہے۔ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی جانب سے بھی وزیر اعلیٰ اور ان کے رفقا کو عید الفطر کی مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے مختلف سفیروں، اعلیٰ افسران اور پارٹی اراکین عہدیداران نے ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے ترکی، سعودی عرب، عمان اور قطر کے سفیر نے ملاقات کی اور عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے عراق، بنگلہ دیش، جاپان، ملائیشیا اور انڈونیشیا اور افغانستان کے سفراء نے بھی ملاقاتیں کی۔ چیف سیکرٹری، IG پولیس اور اعلیٰ افسران بھی ملاقاتوں میں موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے سینیٹرز، قومی اور صوبائی اسمبلی اراکین نے بھی ملاقات کی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا عید پر شہدائے وطن کو سلام۔ شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے خاندان سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ریلوے آفیسرز کالونی والنٹن میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہائش گاہ آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی والدہ، اہلیہ، معصوم بیٹی، انکل اور دیگر اہل خانہ سے ملاقات۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے شیخوپورہ کا دورہ کیا اور صفائی کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام پورے صوبے میں کامیابی سے جاری ہے۔ شیخوپورہ کی انتظامیہ عید کے روز بھی شہریوں کو صاف ستھرا ماحول مہیا کرنے میں مصروف ہے۔ شیخوپور آنے کا اتفاق ہوا اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جتنی صفائی
اور جتنے بہتر ارینجمنٹس میں نے اس عید پہ دیکھے ہیں اپنی پوری لائف میں کہیں نہیں دیکھے. میرا ستھرا پنجاب کے حوالے سے جو ہمارے منسٹر ہیں ان کو بھی ان کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارکباد. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ستھرا پنجاب جو ہے انوائرمنٹل چینج کے حوالے سے بھی اور لوگوں کی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے بھی جو چینج لا رہا ہے, یہ اس جگہ کو مجھے ہمیشہ گزرتی رہی ہوں میں یہاں سے گزر نہیں سکتے تھے آپ. اٹ واز امپاسبل کہ آپ یہاں سے گزر سکیں. اس وقت اتنا نارمل جو ہے وہ یہاں پر ماحول ہے, وہ گندگی, وہ بدبو نہیں ہے جس کے اوپر یہاں سے لوگ گزر نہیں پاتے تھے. سو تھمز اپ, ویل ڈن. کاٹلنگ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علی محمد خان کا کہنا تھا کہ ملک کے موجودہ مسائل کے حل کے لیے تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں اور عسکری قیادت کو ایک میز پر بیٹھنا ہوگا. جب تک ملک کا سب سے بڑا لیڈر جیل میں ہوگا, دہشت گردی سمیت دیگر مسائل پر قابو پانا مشکل ہوگا. ملک کے استحکام کے لیے تمام اداروں اور قیادت کو ایک پیج پر آنا ہوگا, تاہم ہم سب مل کر ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکیں گے. اور سیاسی استحکام کے بغیر معاشی ترقی اور امن کا قیام ممکن نہیں. اس لیے تمام فریقین کو ایک دوسرے کی بات سننی ہوگی اور ملک کی بہتری کے لیے مشترکہ اقدامات کرنے ہوں گے. عمران خان صاحب کو جب تک آپ باہر لے کے نہیں آئیں گے تو تب تک تحریک انصاف اور یہ لاکھوں کروڑوں ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ کسی صورت آپ کے قریب نہیں آئیں گے. سیاسی استحکام جب تک نہیں آئے گا تب تک ملک میں امن و امان نہیں آ سکتا. اور سیاسی استحکام کے لیے سیاسی جماعتوں کو آپس میں بیٹھنا پڑے گا. جب تک آپ ملک کے سب سے بڑے آدمی کو باہر لے کے نہیں آئیں گے, سب سے بڑے لیڈر کو, کون سا سیاسی استحکام اور کون سا قومی یکجہتی. جب تک ان تمام لوگوں کو آپ باہر لے کے نہیں آتے, آپ مجھے بتائیں کون سا پاکستان. چترال میں زلزلے کے شدید جھٹکے, شہریوں میں خوف و ہراس. شدید زلزلے کے باعث علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے. لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے. فوری طور پر زلزلے کی شدت معلوم نہیں ہو سکی. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, چترال اور اس کے گرد و نواح میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا اور شہری اپنے گھروں سے کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے باہر نکل آئے ہیں. چترال میں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. ابھی تک زلزلے کی شدت اور نوعیت جو ہے وہ معلوم نہیں ہو سکی, تاہم محکمہ موسمیات اس حوالے سے بعد میں اپڈیٹ کرے گا. آپ کو آگاہ کر رہے ہیں, چترال میں زلزلے کے شدید جھٹکے, شہری خوف و ہراس میں مبتلا ہو گئے, کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. حاضر ہوتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے ABN نیوز.